بار بار میں ایک بات کا تذکرہ بیانات میں کرتا رہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ پہلے جب ہم بیان کیا کرتے تھے، جب میڈیا اتنا زیادہ تیز نہیں تھا، اتنا وائرل چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو لوگوں کی سوچ سامنے نہیں آتی تھی کہ لوگ کس سمت کو جا رہے ہیں۔ انسان جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اسی طرح کی ہے۔ ایک گاؤں میں رہنے والا آدمی وہ سمجھے گا کہ دنیا میں ہر شخص کی ضرورت گائے بھینسیں ہیں، جس کے پاس گائے زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، بھینسیں زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، جس کی گائے زیادہ دودھ دیتی ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن جب وہ شہر میں آئے گا تو اسے پتا چلے گا بھائی یہاں تو کچھ اور کہانی ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ بہت ساری قوموں کے کلچر، تہذیبیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر سفر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، مختلف قوموں میں جانا، مختلف لوگوں سے ملنا۔ تو میرے جو پہلے بیانات ہوتے تھے زیادہ تر عملی اصلاح کے ہوتے تھے۔ عملی کا مطلب جو گناہ ہیں بھائی ان کو چھوڑو، شریعت پہ چلو۔ لیکن ابھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ینگسٹر ہے، ہماری جو نوجوان، جو نئی جنریشن ہے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں۔ ابھی اس سے ایک اسٹیپ ہمیں نیچے آنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو ایمان کا مطلب اعمال ہوتا تھا، ایمان لایا اور اعمال شروع، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں برحق ہے، کوئی کنفیوژن نہیں تھی، نئے نئے قسم کے اسکالرز نہیں تھے جنہوں نے کنفیوژن ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی ایمان لانا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس وقت ایمان لانا ایسے تھا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لینا۔ پوری قوم کو چھوڑنا پڑتا، پورے خاندان بائیکاٹ کرتا، حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا، خباب بن ارت کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا، حضرت زنیرہ کو برچھا مارا گیا، شہید کی گئیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس وقت تو ایمان لانا ہی بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن ایک دوسری آزمائش سے اللہ نے ان کو بچایا ہوا تھا، جس آزمائش میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ان کی آزمائش کیا تھی کہ ایمان لائے آر یا پار، ادھر یا ادھر، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ آج اسلام کوئی غیر مسلم لاتا بھی ہے تو اتنی مشکلات نہیں ہوتی، اور ہم تو ویسے ہی مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا۔ تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا، اپنے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے۔ یہ کم بات نہیں ہے، ہلکی چیز نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کی کوئی اور وجہ نہ بھی ہو، یہی وجہ بہت ہے کہ ہم مسلمان کس کی وجہ سے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ مسلمان تھا، انہوں نے ہمیں گفٹ میں دیا اسلام۔ بس یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہمارا اگلی نسلوں پہ بھی، اپنی آنے والی اولادوں پہ بھی سب سے بڑا احسان یہ ہوگا ہم نے ان کو ایمان گفٹ دیا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اولاد زیادہ پیدا کرو، کیونکہ نسل تو بڑھے گی، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو۔ مسلمانوں کی نہیں بڑھے گی تو کس کی گروتھ ریشو ہوگا پھر دنیا میں؟ غیر مسلموں کا۔ اب جن کی نظر میں ایمان کوئی زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، وہ ہر انسان کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بھائی ادھر بڑھے ادھر بڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسانیت کو جو تباہی سے بچانا چاہتا ہے تو اس کی نظر میں تو بھائی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جو نئی نسل پیدا ہو وہ مومن ہو۔ دیکھو ہم ہر چیز کو غیر مسلموں کے کانسیپٹ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میڈیا انہی کا ہے نا، ڈرامے وہی بناتے ہیں، فلمیں وہی بناتے ہیں، میڈیا انہی کے کنٹرول میں، طاقت انہی کے پاس، ٹیکنالوجی انہی کے پاس، معیشت انہی کے پاس، تو ظاہر ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اثر رسوخ اسی کا ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے نا یہ ہلکی دولت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے، مادہ پرستوں کے کانسیپٹ سے اس دنیا کو۔ اب دنیا کیا کہتی ہے؟ غریب کی اولاد زیادہ ہونی چاہیے یا مالدار کی؟ بولو، مالدار کی نا، غریب کی زیادہ ہوگی، کھائیں گے کہاں سے؟ غربت، مہنگائی اور بڑھے گی۔ تبھی غربت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ کسی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ غریبی کو اڑا دو۔ بھائی غربت کے خاتمے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو ہماری حکومتیں اختیار کرتی ہیں، جس سے ہم الحمدللہ روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت جڑ سے خاتمہ کرنا چاہتی ہے نا غربت کا، حکومت چاہتی ہے، دیکھو اپنے مزاج سے انسان مجبور ہوتا ہے۔ وہ کتنا سیریس بیان لے کے چلا تھا یار، کہ انسان کا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، انسان کی طبیعت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اچھا خاصا سیریس بیان لے کے چلا تھا، پھر کدھر یہ مجبوری ہے کچھ، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ بلٹن ہے، یہ چینج بھائی کو کوئی پروڈکٹ آتا، کوئی گاڑی آ گئی، اگر اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب نئی گاڑی مارکیٹ میں آئے گی تو ہوگا بھائی، وہ فالٹ برداشت کرنا پڑے گا۔
ہاں گاڑی چلنے کے بعد کوئی فالٹ پیدا ہو گیا، الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، کوئی ہوا کم ہو گئی ٹائر میں یا پنچر ہو گیا، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ٹھیک، تو ہم بچپن سے اسی طرح کے ہیں، ہم برداشت کرنا پڑے گا. صحیح ہے. تو غربت کا جڑ سے، میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، ایسے چیخو پکار کا ماحول بننے والا تھا، پھر مجھے بیچ میں کوئی مزاح ہو گیا. تو کسی خاتون نے کوئی خط لکھا کہ اتنا ایک روحانی بیان چل رہا تھا، کیا بیچ میں آپ نے چوکا لگا دیا ہے. اچھا بھلا لوگوں کے جذبات بن رہے تھے. خیر، تو غربت کے خاتمے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے. ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری حکومت اختیار کرتی ہے، وہ تو خیر خاتمے کا طریقہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو جڑ سے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبی کو اڑا دو. ایک کنٹینر میں بند کرو سارے غریبوں کو اور سمندر میں لے جا کے پھینک دو. اس سے غربت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. خیر، تو ایک جنرلی ایک بات ہے کہ بھائی غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوں گے تو غربت بڑھے گی، امیر اگر ہونے بھی ہیں تو امیروں کے ہاں ہو نا، پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں ہو. یہ کانسیپٹ ہے دنیا میں. اسلام کا یہ بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہی ہم 20 سال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو 20 سال سے ہمیں سن رہے ہیں. بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے بھائی، یہ اسلام کی بات ہے. دیکھو، اختیاری غربت عیب ہے. سستی کی وجہ سے اگر آپ غریب ہو، کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، یہ ایک عیب ہے، بدنما داغ ہے. گھر میں بے روزگار بچہ پڑا ہوتا ہے نا، ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، سارا دن موبائل میں لگا رہتا ہے، ماں باپ کی مارے کھاتا ہے، ڈانٹے کھاتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ جاب پہ جاتا ہے، نہ بزنس کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو پان گٹکے کا خرچہ بھی باپ سے لے رہا ہوتا ہے، پڑوسیوں سے لے رہا ہوتا ہے. یہ غربت ایک عیب ہے. عیب تو سمجھتے ہیں نا، ایک بدنما داغ ہے. یہ واجب الچترول ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ واجب الچترول. اصل میں ممبر سے واجب القتل سے کم کا فتویٰ جاتا ہی نہیں ہے نا. ممبروں سے جو فتوے جاتے ہیں واجب القتل واجب القتل، تو میں نے کہا یہ واجب القتل بہت گاڑا لفظ ہے یار، تھوڑا کیا کر لو، ہلکا لفظ ہو نا، واجب الچترول. اور ایسے نوجوان کو ٹائم پہ چترول لگ جائے نا تو انسان کا بچہ بن جائے گا. اگر ڈیلے کر دیا نا اب نہیں بنے گا. یعنی ابھی قریب البلوغ ہو اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، نہیں کام کر رہا، تو اس وقت اگر اس کی طبیعت سے اگلے پچھلے گنا، ایک دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں نا ایسے لوگ، اس لیے بتا رہا ہوں. تجربہ بھی کوئی چیز، علم کا ایک ذریعہ تجربہ بھی ہوتا ہے، ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو جن کے ابا نے بر وقت ان کو چترول لگا دیے تو وہ انسان کے بچے بن گئے، کامیاب ہو گئے. اور اگر اس سستی کا اس وقت علاج نہیں ہوا، پھر نہیں ہوتا بھائی، گیا کام سے. کیونکہ اس کو غربت کی عادت پڑ جائے گی، پھر اس کو غریب رہنے کی عادت پڑ جائے گی. کبھی ادھر سے گٹکے کے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی. اور اچھا، ایسے لوگ گٹکے پان بہت کھاتے ہیں کیونکہ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں، پیسے ہوتے نہیں جیب میں، تو ٹینشن ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا، محنت کرتے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. وہ طریقہ اختیار کرتے نہیں ہے کیونکہ سستی ہے. تو شارٹ کٹ طریقہ ٹینشن دور کرنے کا کیا ہے؟ گٹکا کھا لو، پان کھا لو، سگریٹ پی لو. بھائی غمزدہ انسان، غموں کا مارا، ناکام عشق، یہ غمزدہ ہوتے ہیں نا. ناکام محبت تھی کسی، چاہا آپ نے، ملی کسی اور کو، اور دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ہے بھائی، آپ کی محبوبہ کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. تو ڈپریشن ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس ڈپریشن کا جو نیچرل علاج ہے، جو قدرتی، جو اسلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، ہم پہ اللہ کی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی. ام للانسان ما تمنا، اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ کچھ نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو. کچھ مل بھی جائے گا، کچھ نہیں بھی ملے گا. تمہارے جسم پہ چلے گی کس کی بھائی؟ میری چلے گی. تو یہ سوچ کے ڈپریشن فوراً ختم نہیں ہوتی، آہستہ 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 عادت ہوتی ہے یہ سوچنے کی. اب سست آدمی یہ سوچے گا؟ بولو، غموں کا مارا ہوا یہ سوچے گا؟ نہیں سوچے گا. وہ جو سست ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ریزلٹ کسی بھی چیز کا فوراً ملے، مجھے فوراً چاہیے، مجھے ریزلٹ. تو فوراً ریزلٹ کے چکر میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ تقدیر کیا ہے، چلو اسی بہانے علماء کے پاس جا کے بیٹھو، تبلیغ میں وقت لگا لو، کچھ اللہ اللہ سیکھ لو، کچھ اللہ کی طرف آ جاؤ، غم ہلکا ہو جائے گا. نا، اسے فوراً غم بھلانا ہے، برداشت اس میں ہے نہیں. تو فوراً غم بھلانے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ شراب ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ سب چیزوں سے فوراً غم ختم. لیکن اس بے وقوف اور احمق کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غم فوراً ختم وقتی ہو رہا ہے. تو نے ایک غم کے ساتھ ایک اور غم پال لیا ہے، وہ غم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اب تجھے ایک اور غم، محبوبہ کے ساتھ اب چرس بھی تیری محبوبہ بن چکی ہے. جس دن تجھے چرس نہ ملی، تیری کھوپڑی آؤٹ ہوگی.
نشے کے جو مریض لوگ ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، ان کے گھروں کے کیسز آتے ہیں نا، ماں باپ کتنے بیزار ہو گئے ان اپنی اولادوں سے، کس قدر بیزار ہو گئے کہ ہماری اولادیں جو نشہ کرتی ہیں، بیویوں کو مارنا، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، یہ نشے والے لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں انگریزوں نے ہمیں کس الٹے کام پہ لگا دیا کہ اس سے اسٹریس دور ہوتی ہے۔ ان کے تو کام ہی یہی ہے، کافی چائے یہ سب چیزیں اسٹریس پیدا کرتی ہیں، دور نہیں کرتی ہیں، سمجھ لو۔ میں بھی پیتا ہوں چائے، لیکن فضائل نے بیان کرتا۔ ابھی پھر چائے پر میں بات نہیں کروں گا، بس تھوڑی سی کرنے دیں مجھے، تھوڑی سی بات، کچھ چیزیں پی لیا کریں، فضائل نہ سنایا کریں اس کے۔ کافی چائے یہ سب چیزوں میں کیفین ہے جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے، آپ کے دماغ کو وقتی طور پر ریلیکس کر دیتی ہے۔ تو یہ دماغ کی ریلیکسنگ کا نیچرل طریقہ نہیں ہے، یہ سارے گوروں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کافی مسلمانوں کی ایجاد ہے، اگر ہے بھی تو کوئی اچھی ایجاد نہیں کی انہوں نے، کوئی ڈھنگ کی چیز ایجاد کر لیتے وہ زیادہ اچھا تھا۔ خیر، تو غم دور کرنے کا جو فطری طریقہ ہے جو قدرت نے بتایا ہے، وہ تو تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ اور دوسرا یہ بھائی، ہر غم کے بدلے میں اللہ نے ہمیں نیکی رکھی ہے، ثواب ملے گا اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جب اپنے اعمال میں دیکھے گا نا بے انتہا ثواب ہے، وہ کہے گا یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہے، تو اللہ کہے گا تجھے فلاں فلاں موقع پہ غم ملا، تو نے میری خاطر صبر کیا۔ او بھائی، صبر سے بڑھ کر، غموں کو برداشت کرنے سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ برداشت نہ کرنے سے بڑا جرم بھی اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے، بھائی گیٹ اپ تو میرا بھی پگڑی ٹوپی نظر آ رہی ہے آپ کو، داڑھی شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنا آپ لوگوں نے، جو آج کل ملکوں میں معاہد صلح کروا رہے ہیں نا، آج کل نوبل انعام لینا چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جہاں بھی کہتے ہیں صلح ہوگی، وہ پہلے یعنی اصل میں تو جنگ، یعنی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، وہ صلح ہوگی، الٹا کر لیں اس کو، تو وہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں جا رہی ہے نا آج کل۔ تو کسی نے تصویر بنا کے بھیجی تھی، سفید کرتے شلوار میں خوبصورت سی ٹوپی، چائنا والی ٹوپی نہیں ہوتی جو بہت ہی شریف قسم کے لوگ پہنتے ہیں، ایک تو اسٹائلش ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، چائنا والی جالی والی ٹوپی بالکل سادہ سی بغیر کسی ڈیزائن کے، ایسی ٹوپی میں تصویر شائع ہوئی اور نیچے لکھا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان کا کام کیا ہے؟ سلو کروانا۔ خیر، تو گیٹ اپ سے پتا چلے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی دھوکا کھا سکتا ہے کہ یہ بخار سے گرم ہے یا ویسے ہی دھوپ تھوڑی دیر کے لیے پڑی ہے اس پہ، تو تھرمامیٹر سے پتا چلے گا کہ یہ سچی مچی کا بخار ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے انسان مسلمان ہے یا نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ غموں میں پتا چلتا ہے۔ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ یہ کب پتا چلتا ہے؟ غم میں۔ کسی شخص کے ساتھ آپ نے بہت دولت دیکھی، لگژری لائف سٹائل دیکھا، اس کا بڑا بنگلہ ہے، خوبصورت گاڑی ہے، بہترین گاڑی، کپڑے بڑے فٹ فاٹ، اس گیٹ اپ سے نہیں پتا چلے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے، نہ 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 نہ، این ممکن ہے اس کے دل میں دنیا کی ہوس نہ ہو، یہ سب چیزیں اس نے سہولت کے لیے رکھی ہوں۔ دنیا کی ہوس کا ایسے پتا چلے گا، یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو غم کتنا ہوتا ہے۔ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ دیکھو آپ کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے، اس سے نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، نہ نہ نہ، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے مرنے پر غمزدہ کتنا ہوتے ہو آپ، اس سے پتا چلے گا بھائی محبت کتنی تھی۔ کیا خیال ہے؟ اب اگر کسی چیز کے بچھڑنے پہ آپ کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہمارے ایک دوست کی 125 چھن گئی جب کراچی میں ڈاکوؤں کا راج تھا اور ہے، اور حالات سے لگتا ہے آئندہ بھی رہے گا۔ کراچی میں جو چیز بھی تھی نا، وہ صرف میں آپ کو پاسٹ ٹینس سکھانے کے لیے تھا، تھے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھا، ہے بھی اور رہے گا بھی۔ تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو بائک چھن گئی 125 0 میٹر شو روم سے نکالی تھی انہوں نے، تو میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا، اس نے کہا یار ما قدر اللہ، اللہ کی قدرت یار، FIR کٹا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہی دنوں میں ایک اور صاحب کی 125 چھن گئی تو ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے، بار بار اپنے دکھڑے سنا رہا ہے مجھے آ کے، میری بائک چھن گئی، میری بائک۔ ابے ایک دن ہوتا ہے، 2 دن 3 دن میں تو انسان اپنے آج کل باپ کو بھول جاتا ہے، کیا پاگلوں کی طرح وہی غم لے کے بیٹھا ہوا ہے بھائی، چھن گئی W11 زندہ باد۔ تو اس وقت ہم تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیانات سنا کرتے تھے نا،
تو آپ جو سنتے ہیں سوسائٹی میں جب وہ نظر آتا ہے نا تو پھر وہ سنا ہوا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ سنا ہوا سمجھا جانے لگتا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر رہا ہو، یہ بیماری ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتی ہے، آپ نے سوسائٹی میں جا کے جب دیکھا کہ یہ اتنے پیزے کھاتا ہے اور اب یہ خود پیزا بن چکا ہے، تو ڈاکٹر کی بات جب آپ مشاہدہ کرو گے تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور ایک کو دیکھ رہے ہوگے یہ جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، کتنے فٹ فاٹ ہے، تو جو ڈاکٹر سے آپ نے سنا تھا جب سوسائٹی میں آپ دیکھو گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ دنیا کے خلاف، دنیا کی محبت کے خلاف بہت بیان کیا کرتے تھے، اور شریعت میں بھی یہی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ ہے دنیا کی محبت، غیر ضروری محبت۔ ایک محبت تو نیچرل ہے، وہ تو جس کے ساتھ انسان رہتا ہے ہوتی ہے محبت، کہ بڑھی ہوئی محبت ہے جس کو ہوس کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے نا وہ چیزیں تو ہمیں پتا چلتا تھا بھائی یہ صحیح، بالکل حضرت نے کیا کہا تھا، بالکل صحیح۔ ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست کا واقعہ میرے سامنے آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اللہ معاف فرمائے خودکشی کر لی۔ 3-4 دن پہلے مجھے واقعہ سنا، خودکشی تو 2-3 سال پہلے کی انہوں نے، تو کہنے لگے میرا بیٹا جس مجلس میں بھی بیٹھتا تھا نا، ہر وقت اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، دولت، یہ باتیں دوستوں کی ہوتی۔ آج کل جو لونڈے لپاڑے ہیں صبح شام باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تیری سیلری کتنی ہے، تیرا بزنس کتنا ہے، وہ وہاں سے اتنی ارننگ ہوتی ہے، میں یہ گاڑی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ہیں پیسے والے، حالانکہ یہ خود بھی کم پیسے والے نہیں ہیں، وہ غریب نہیں ہے، لیکن رشتہ دار اور زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس۔ یہ تو کمپٹیشن ہے نا۔ میں اور آپ اگر صدر زرداری کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم تو احساس کمتری سے مر جائیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، یا ہم اور مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہم تو مر جائیں احساس کمتری سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو 4 نمازیں پڑھتا ہے، میں 5 پڑھتا ہوں، تو اصلاح کی اور توفیق چھن جاتی ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے اپنا واقعہ کہ میرے جو دوست، وہ جو میرا بیٹا تھا، وہ ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں جب بیٹھتا تھا تو ہر وقت رشتہ داروں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں، یہ چھوڑ یار، یہ والی گاڑی بیچ کے دوسری نکالتے ہیں، یہ گاڑی بیچ کر ہے، وہ سوچتا تھا یار میں تو نہیں خرید سکتا۔ ہر وقت باتیں کیا ہیں، یہ باتیں۔ مسلسل ڈپریشن کھائی جا رہی تھی اس کو، کاروبار میں پیسہ لگایا نہیں چلا، یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے، بھائی وہ مشورہ دے رہا ہے، وہ کچھ مشورے صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں، لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ تھوڑی، کئی جگہ پہ قرآن نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا، جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے بند کروں گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرگل اور محنت پہ لازمی نتیجہ نکلے، نہ یہ گورے کی کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل، پھل ملے گا، اللہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اسلام نے ہمیں ہارڈ ورکنگ کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس پہ نتیجہ بھی نکلے گا، نا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی من کان یرید حرث الدنیا، جو بھی دنیا چاہے گا، نؤتیہ منہا ما نشاء، جس کو ہم چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے ملے گی، جس کو نہیں چاہیں گے تو اس کے چاہنے سے نہیں ملے گی۔ میرے چاہنے سے نہیں ملے گی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، یہ تو سب چاہتے ہیں بھائی۔ یہ جو کدال لے کے مزدور بیچارے کنویں کھود رہے ہیں، کیا یہ خوشی سے کر رہے ہیں یہ کام؟ چاہت تو ان کی بھی ہے، دولت آ جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا اور جتنی چاہوں گا، کسی کے لیے رزق کے دروازے ایسے چھپڑ پھاڑ کے کھول دوں گا کہ سمیٹنا مشکل، اور کوئی روٹی کو ترسے گا۔ تو اب ان کا ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بیٹا بیچارہ وہ کاروبار میں پیسہ ڈبو بیٹھا، اب قرض والے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، قرضے لے کے بزنس کرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ بھی ایک ہوس ہے دنیا کی، پیسہ آ جائے۔ تمہارے پاس جو ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاؤ نا، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، موت کیوں آ رہی ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاتے ہوئے؟ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے اور سے بے عزتی ہوگی، تھوڑے ڈیسنٹ قسم کی ریڈی لگا لو، کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی اچھی سی لگے دیکھنے میں، ایک ٹماٹر پہ اسٹیمپ لگاؤ اپنی کمپنی کی۔ انگریز بھی ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ مجھے ایک بات بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ عزت ان کی ہے نا ہماری نظروں میں۔ ابے کیا انگریز ٹماٹر نہیں کھاتے؟ تو بکتا ہوگا تو کھاتے ہوں گے نا، یہ سارے اگاتے ہیں جا کے درختوں سے، پودوں سے توڑ کے لاتے ہیں، لیکن میں نے وہاں دیکھا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیچ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا کہلاتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ ٹماٹر بیچنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پروفائل یہ نہیں بنانا چاہتا کہ ہمارا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ ہے جمشید صاحب، ان سے ملاقات کیجئے،
بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. تو یہ لفظ برا لگتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی، یہ لفظ کیا لگتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے گائے خریدی ہے نا، اب ہمارے گھر سے زیادہ دودھ دے رہی ہے، ہمارے سب گھروں میں جا کے بھی بچ رہا ہے. اب میں کیا کروں اس کا؟ ظاہر ہے چارہ بھی مہنگا ہے. تو میں نے کہا چلو یار جو بچتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں، وہی ریٹ پہ جو ریٹ پڑ رہا ہے، ہمیں کوئی پروفٹ نہیں. اب ہوا یہ، اب جو دودھ نکل کے آیا، بچے میرے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈونگے لے کے، وہ نہیں ہوتا پیمانہ لے کے بیٹھے یوں کر کے ڈال رہا. میں نے کہا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا، زندگی بھر تمہارا کبھی رشتہ نہیں آئے گا. خدا نخواستہ دودھ والوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، حلال کاروبار کر رہے ہیں، حلال بزنس کر رہے ہیں. تو بس بچوں کو ایک ظاہر ہے تھوڑی سی فیلنگ ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ڈونگے سے شاپروں میں دودھ ڈال رہے ہیں. ایک فیلنگ تو ہوتی ہے نا، اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں پھر گیا اس فیلنگ سے نکالنے کے لیے ان کو. میں نے کہا دیکھو جو دودھ بچے گا بکے گا ضرور، ضائع نہیں کرنا ہم نے. اور گائے کو پالنا ایک گھر سے زیادہ مشکل کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشہور ہے نا جسے کوئی غم نہ ہو بکری پال لے. تو گائے جو کراچی میں گائے پالنا، کیونکہ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کو صحیح نہیں کھلایا تو وہ آپ کو کھا جائے گی. گائے کے نخرے اتنے ہوتے ہیں، اور اس کے پھر یہ پھر بھڑانا پھر ونڈا پھر پتہ نہیں کیا کیا، وہ مکس ہٹی، اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے چاروں کے. لیکن اب گھر کا دودھ ہے نا، ابھی ہم نے ماشاءاللہ 14 لیٹر دودھ سے رفیع بھائی ایسا مکھن نکالا ہے خدا کی قسم، مزہ نہ آئے پیسے واپس. پہلے تو میں نے واشنگ مشین سے مکھن نکالا تھا نا، وہ واشنگ مشین ہم نے خریدی ہی اس کام کے لیے تھی، وہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے. تو اب مجھے پتا چلا ترکی سے کوئی مشین آئی ہوئی ہے جو وہ زیادہ اچھا مکھن نکالتی ہے. وہ میں نے خریدی مشین اسٹیل کی، تو اس میں 14 لیٹر دودھ کا ہم نے بنایا دہی، کچے دودھ کا، پکا ہوا دودھ نہیں، جتنا نیچرل فارم میں رہے گا اتنا اچھا ہے. کچے دودھ کا ہم نے بنایا دہی، اور اس 14 لیٹر دودھ کی جو دہی بنی اس کو ڈال دیا ہم نے اس ترکی سے امپورٹڈ مشین میں، یہیں سے خریدی صدر سے یا کسی جاننے والے سے. اور اس میں یک ٹھنڈا پانی ڈال کے جو گھمایا ہے، 20-25 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا ہے نا، مشین کو روک دیا، 10 منٹ کے بعد اتنا بہترین مکھن اوپر آیا ہوا تھا کہ اس مکھن کو پھر ہم نے نکال کے آپ کی دعاؤں سے محفوظ کر لیا. تو آج کل ہم ناشتے میں وہ مکھن نوش فرما رہے ہیں. سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، دیکھو کھانے میں کتنا مزہ آئے گا. بازاری چیزوں پہ اعتبار ختم. میں نہیں کہہ رہا سب 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، ایسا نہیں، 1 نمبر لوگ بھی ہیں. کیا پتا چلے گا یار یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر. تو اپنی گائے کے اپنے سامنے دودھ نکال کے پیو، یہ ہے خالص. اس کے کا مکھن نکالو، یہ ہے گایوں میں انجیکشن ٹھوکے جا رہے ہیں. گائے کہہ رہی ہے بس 10 لیٹر بہت ہے ایک دن، 14 لیٹر دودھ بہت ہے ایک دن میں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو 28 لیٹر دے گی ایک ٹھوکا اس کے. وہ کہہ رہی ہے ابھی دودھ میں نے تھنوں میں نہیں اتارنا، کچھ بچے کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں. نہ ٹھوکا، وہ سارا دودھ نچوڑ لیتے ہیں اس کو، جب اس کی ہڈیوں کا جوس نکل آتا ہے نا پھر وہ کسی کو پہنا دیتے ہیں لے جا کے. سمجھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں یار. کتنے کینسر دیکھو کتنا پھیل چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا اس ٹیکے سے ہے، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کچھ تو مسئلہ ہے نا. ابھی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں یار، فلاں کو بھی کینسر، وائف کو بھی کینسر، 50-55 سال کی عمر میں لوگ لڑک رہے ہیں. تو خالص چیز میرے بھائی یہی ملے گی آپ کو، اس کے علاوہ نہیں ملے گی. اب میں یہ دودھ چاہوں مہنگا کر کے بھی بیچ سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی جو ریٹ ہے بس اسی پہ نکالو، ہم تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا، تو اس پہ تو میرا حق بنتا ہے نا، چارے کا پیسہ تو نکلے نا کم از کم. کیا خیال ہے؟ اب بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈونگے بھر بھر کے. تو میں مارکیٹ گیا، میں نے کہا بھائی کوئی ڈیسنٹ قسم کی کوئی مشین دے دو جو مشین یہ کام کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیکنگ کا کام کون کر لے؟ مشین. تو اس پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں بہت. میں جب کام کرتا ہوں تو مشورے بھی بہت لیتا ہوں، جہاں جہاں جانا پڑے جاتا ہوں، اس کے بغیر میں نتیجے تک نہیں پہنچتا. لاہور گیا، جب لاہور بیانات کے لیے گیا تو پتا چلا وہاں بھی ایک صاحب کا کام ہے، ادھر گیا. کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ، ادھر جو جتنے ہائی وے پہ ہے نا یہ باڑے واڑے سب، ابھی پرسوں بھی وزٹ کر کے آئے ہوں ایک باڑے کا. اب مشینیں یا تو مل رہی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی، اتنی مہنگی ہے. میں نے کہا بھائی 10 لاکھ کی مشینیں پاگل ہوں میں کیا، صرف دودھ کو پیک کرنے کے لیے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایسا ڈیسنٹ کام ہو جائے کہ مشین یہ کام کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر کام باہر ملکوں میں جب آپ جائیں نا ٹریولنگ کریں تو وہاں انہوں نے ہر چیز کو ایک اچھا دودھ نکالنے کی تو مشین ہم نے لے لی ہے. پہلے بچے بیٹھے ہوتے ٹھک ٹھک ٹھک، گائے کبھی لات مار رہی کبھی. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ایک ملازم رکھ لو. ایک ملازم کو میں نے رکھا تھا، 35,000 روپے مانگ رہا تھا، 25,000 گائے پالنے کے، اور پھر کہہ رہا تھا کھانا بھی کھاؤں گا. اب 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی کھلاؤ، گھر سے کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر والوں کی ایک ذمہ داری بڑھے گی نا، اس کو ٹائم پہ دینا پڑے گا. بچوں کو تو آپ 1-8 گھنٹے ناشتہ دیر ہو گیا، کچھ بھی ان کو
کھانا پکنے میں تاخیر ہو، ملازم کو تھوڑی ایسا کریں گے. تو میں پھر ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے بولا بھائی 10,000 تجھے کھانے کے دے دوں گا، خود ہی کھا لیا کر. تو 35,000 اب بتاؤ گائے کو کھلائیں یا اس کو پالنے والے کو کھلائیں؟ جتنا گائے کھا رہی ہے گائے پالنے والا بھی اتنا ہی کھا رہا ہے. تو پھر میں نے کھوپڑی استعمال کی. میں نے کہا یار ایسا کام کرو کہ مشینوں سے کام لے لو. یہ ملازم جب رکھا جاتا ہے جب 5-10 گائے ہو آپ کے پاس، ایک گائے پہ میں ملازم، پھر وہ رہے گا کہاں؟ پھر ملازم نہاتے نہیں ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال کرے، پتہ چلا ہمارے سامنے کر رہا ہے، ہم جب نہیں ہیں تو نہیں کر رہا، بال گر رہے ہیں اس میں، اس کا اپنا پسینہ گر رہا ہے. تو آج کل ملازم کا بھی تو صاف ستھرا ملازم کھانے پینے کی چیز ہے نا، صاف ستھرا ملازم. ایک آیا تھا، میں نے کہا بھائی تو پہلے صابن سے 2 دفعہ یہاں تک ہاتھ دھوئے گا، سر پہ وہ لگائے گا، اور پھر گائے کے تھنوں کو گرم پانی سے دھوئے گا، اور جب ٹپکنا بند کر دیں تو اس کو صاف کرے گا پھر بالٹی میں. اس نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا تھا نہیں کرے گا. اتنا نیک ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا. یہ بیان سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کی بات ہے، سن لیں اس کو. کچھ ہمارے تجربے ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. آپ کو فری پھوکٹ میں ہماری 1-2 مہینے کی محنت 5 منٹ میں اس کا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ مشین پہ آؤ، مشین پہ. تو ملکنگ مشین ہے نا وہ ہم نے پھر خریدی بہت جگہوں پہ سروے کرنے کے بعد. اس کا میں اب ایک ولاگ بناؤں گا گائے کا، پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اس ملکنگ مشین کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لگا دو بس ٹڑک کر کے صاف ستھرے طریقے سے دودھ نکل آتا ہے. تو ایک دفعہ کا خرچہ ہے مشین میں، لیکن جان چھوڑ گئی. اب ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے، وہ ٹانگیں باندھنا بڑا مسئلہ ہے. ٹانگیں تو ہم باندھ دیتے ہیں لیکن وہ رسی کتنی گندی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں بھائی، کام سارے کرو لیکن اگر آپ اس کو تمیز سے کرو گے تو صفائی ستھرائی سے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک تھوڑا سا فریم بنا لیا جائے جس میں گائے فکس ہو جائے. بہت ہلکا پھلکا 1-2 پائپ لگا کے بن جاتا ہے. یوٹیوب پہ دیکھو گوروں نے کیا ہوا ہے، یہ ایسا فکس کرتے ہیں گائے ہلتی نہیں ہے، بڑے آرام سے بیٹھ کے دودھ نکالتے رہو اس کا. ہم تو مشین لگا دیں گے. تو ابھی اس پہ ورک کر رہا ہوں میں آج کل فارغ وقت میں. اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ اب دیکھو دودھ بھی بک جائے گا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بچے یوں یوں کر کے. تو لیکن یہ ہے کہ مزہ آ گیا، اتنا بہترین دودھ. آپ کو پتا ہے ہماری جو دیسی گائے ہے نا، اس کا دودھ کہلاتا ہے A2 کوالٹی. میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں. دودھ کی 2 قسمیں ہیں، ایک A1 کہلاتا ہے اور ایک A2 کہلاتا ہے. A2 کوالٹی میں اچھا ہوتا ہے اور یہ ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. اور جو A1 ہے وہ گوروں کی گائے ہے، جو آسٹریلین گائے. دودھ اتنا ہوتا ہے بیکار، اس کو ہضم کرنا مشکل. میں بیکار کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بیکار نہیں. تو یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا، یہ گورے لے کے جا رہے ہیں اور کراس بریڈنگ کرا کے ہماری گایوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے وہاں امریکہ میں دیکھا ہماری یہ ساہیوال کی گائے، اور یہ میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں چھانگا مانگا میں گھوم رہا ہوں. تو وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، انڈیا اور پاکستان سے جانور لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری گائے ہے چرنے والی، یا یہ جو گھومنے پھرنے والی گائے ہیں، یا یہ جو دیسی گائے ہیں، اس کا دودھ اپنے خرچے پہ پی لیا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. اب ان کا بیٹا بھی ٹینشن میں گیا ہوا تھا نا، اتنی پرابلم ہو رہی تھی اس کو کہ یار میں جو ہوں وہ سب گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دماغ بنا لو ٹماٹر بیچیں گے. دماغ کس چیز کا بنا لو؟ بولو نا، ٹماٹر بیچیں گے. اب یہ اچھا نہیں لگتا پڑھے لکھے آدمی کو کہ میرے اوپر دھبا لگے، میرا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ کیا بیچتا ہے، ٹماٹر بیچتا. یہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بیچارہ جو ٹماٹر والا ہے اس کو تو بے عزتی محسوس نہیں ہوگی، لیکن جس کی توقعات یہ تھی کہ میں لینڈ کروزر لے کے گھوموں گا اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس کو ظاہر ہے ریڈی پہ بیٹھا ہوا اس کو فیلنگ ہوگی نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بھائی ڈیسنٹ طریقے سے بیچو. صحیح ہے. انگریز ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ لیکن کوئی کہتا ہے گورے ٹماٹر بیچتے ہیں، نہ، وہ کہتے ہیں گورے میزائل بیچتے ہیں، بم بیچتے ہیں. تو میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں کہ آپ ٹماٹر بھی بیچ لو گے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی رشتہ لینے میں مشکلات ہوں گی، آپ کی اچھی جگہ نکاح بھی ہو جائے گا. یعنی اچھی جگہ سے مراد جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. آپ ان کو یہ تھوڑی بتاؤ کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں، آپ بولو کہ میرا آن لائن ویجیٹیبل کا بزنس ہے. سمجھ رہے؟ جو ویجیٹیرین ہیں ان کو ویجیٹیبل پرووائڈ کرتا ہوں. اس میں ریڈ ویجیٹیبل بھی ہے. ٹماٹر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور خاص طور پر وہ ریڈ ویجیٹیبل جو عام طور پر کھانوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے، فوڈ میں زیادہ بولو یوز ہوتی ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ نے اپنا ایک آفس بنا لیا گھر کے اندر ہی، ایک کمرہ ادھر اتنا تو کر لو نا، رنگ بنگ کر لو اس کے اوپر. ایک پرانا سا لیپ ٹاپ کسی سے لے لو، آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی آج کل. اور بائکیا والے سے رابطہ کرو، خود ہی بائکیا والے بن جاؤ. 2 کپڑے رکھو، ایک آفس میں بیٹھنے کے لیے. ایک آدمی نے مجھے بتایا آج بڑے پیسوں میں کھیل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بیان سنے.
اس نے مجھے بتایا کہ میرے میرٹ تھا بیچارے پہ حالات خراب ہو گئے. اب مالدار گھر میں شادی کر لی تو بیگم کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں غریب ہو گیا ہوں. آج کل بیگمیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ ہوتی ہیں, کھلا لے لیتی ہیں. یہ کھلا شرعی معتبر ہوتا نہیں ہے یہ والا کھلا. تو کہتا ہے میں نے وہ کام کیے نا مزدوری کے. کہتا ہے میں نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے, ایک گھر کے لیے اور ایک وہ میں اپنا سوٹ یعنی شاپر میں نا شلوار قمیض پرانے سے ڈال کے جاتا تھا, ہولیا چینج کر کے مزدوری کرتا تھا صدر میں. اس سے کم از کم اتنا ہو گیا, پھر واپسی پہ نہا دھو کے دوبارہ کپڑے چینج کر کے آئے اپنی گاڑی میں یا بائک میں جو بھی تھی. یہ ریئل بتا رہا ہوں آپ کو, ریئل جس بندے نے مجھے بتایا خود اس کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو میں. کہہ رہے وہاں جا کے پتہ نہیں لوڈنگ کا کام کرتا تھا کنٹینر پہ, بالکل ہولیا چینج, کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی صاحب ہے. نام بتا دوں آپ کو وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ بیچارہ. تو کہہ رہے ہم نے بھیک نہیں مانگی, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا, مزدوری کی. اب ایک اسٹیٹس بن چکا تھا سسرال میں, خاندان میں. اگر وہ یہ دیکھ لیتے بھائی یہ ہولیے میں وہاں یہ کام کر رہا ہے تو وہ اسٹیٹس خراب ہوتا. اسی دوران جاب بھی تلاش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ نے پھر حالات اچھے کر دیے. پھر اس کو وہ دھوتی بنیان کی ضرورت ختم ہو گئی. دھوتی بنیان نہیں تھا شلوار قمیض ہی, وہ جو جیسے بیچارے مزدور لوگ پہنتے ہیں. تو آپ ذہن میں یہ بنا لو کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی حالات آ گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. دیکھو جو چیز بھی کھائی جا رہی ہے نا وہ بکتی ہے. تو ٹماٹر بیچنے میں آپ یہ نہ کہیں گے سسرال رشتہ لینے کے لیے کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. آپ نے کیا کہنا ہے, میرا ویجیٹیبل کا بزنس ہے, یہ میرا آفس ہے. کرائے پہ کسی سے 2 دن کے لیے ادھار آفس مانگ لو, خیر یہ میرا آفس ہے اور اس میں آپ کبھی تشریف لائیے. ہمارا ویجیٹیبل کا ایک بہت بڑا بزنس ہے, ہم ویجیٹیرین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل یہ جو گوشت ووش کے, پھر وہ ڈاکٹروں کے 2-4 کلپ بھی لگا لو جو کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. دیکھو سبزی کھانے کا بھی ایک کلپ آیا, سبزی کھائیں, زیادہ سے زیادہ سبزی کھائیں. ویجیٹیرین یہی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھائیں, کیا کھائیں, سبزی کھائیں. تو ایک بڑا اچھا کلپ کسی نے بنایا کہ بالکل ہمیں سبزی ہی کھانی چاہیے, اور سبزی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلائیں اور کاٹ کے بکرا کھا جائیں. میرے تو سلام دعا ڈاکٹروں حکیموں سب سے ہوتی ہے نا. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, بہت پرانی بات ہے. تو میں نے پوچھا حکیم صاحب یہ چنے کی دال کے بڑے فضائل ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, یس حکیم لوگ بتاتے ہیں, بڑی طاقتور ہوتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے, گیس کرتی ہے. انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کہ چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور بکری کا دودھ پی لو. بکری کو جو بھی کھلایا جائے نا دودھ میں اس کے اثر فوراً آتا ہے. یہ دودھ کی خاصیت ہے بکری میں, بہت جلدی. میں نے دیکھا ہے بکری کو میں پیاز کھلاتا تھا نا, دودھ پیو گے پیاز کی اسمیل آئے گی دودھ میں. تو بکری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بکری کو جو کھلایا جائے اس کے دودھ میں, دودھ بڑی خاندانی چیز ہے, خوب سمجھ لو اگر صحیح نیچرل فارم میں مل جائے. خیر تو آپ نے کیا لیبل لگانا ہے, ہم ویجیٹیرین ہیں, ہم کیا ہیں, ویجیٹیبل کو پروموٹ کرتے ہیں, یا اور جو بھی آپ کو بہتر لگے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں میرے بھائی. تو اس بیچارے نے جب دائیں بائیں ہر ایک سے دنیا کی باتیں, گاڑی بنگلہ سب کچھ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, تو جو چیز صبح شام انسان سنتا ہے اسی کی ویلیو دل کے اندر آتی ہے. تو دنیا تو ملی نہیں, ڈپریشن سے خودکشی کر لی. میرے پاس تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو خودکشی کی طرف جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہم نے سنا ہے تو اللہ کا شکر ہے خودکشی کے خیالات دل سے نکل گئے. ہر وقت دنیا کا خناس جو ہے نا گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. او بھائی جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. اور اگر ریڑھی لگا کے بھی ٹماٹر بیچ لیا تو کیا ہو جائے گا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے, یہی ہو جائے گا نا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی, وہ بھی مرے گی تم بھی مرو گے. قبرستان میں جا کے دیکھو وزیروں کی بیٹیاں بھی دفن ہیں جو ملکاؤں کی طرح رہا کرتی تھی, ٹماٹر والوں کی بیویاں بھی دفن. ایک قبر ٹماٹر والے کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی شہزادے کی قبر ہوگی, اندر جانے کے بعد سب برابر. یہ ہے اس دنیا کی حیثیت. تو موت کا تصور دیکھو, موت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں ہمیشہ, لیکن خدا کی قسم ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی کیا ہے, موت کا تصور کہ سب ختم ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے بس میں اگر ہوتا کہ موت کو ہم دھکیل دیں تو ہم دھکیل دیتے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کیوں نہ اس موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیں. نہیں آئی سمجھ میں بات, کیا خیال ہے بھائی؟ بے دین آدمی اس موت کے تصور کو ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بناتا ہے, یار میں مر نہ جاؤں, یار میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. دیندار آدمی اسی موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ یار سب کیا ہو جائے گا, ختم. نہ خوشیوں میں اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ, آپے سے باہر نہیں ہوتا,
کیوں بھائی؟ یہ خوشی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ اتراتا ہے انسان. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری بڑی خوبصورت سی بیوی, بڑی معشوقہ, اپنے دوستوں میں انٹروڈکشن کروا رہے ہو, آج کل لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی بھابھی سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی لے کے گھوم رہا ہے, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہوا ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. دوست نے پوچھا, یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھابھی نے خلا کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں یار کیس تو کیا ہوا ہے, 1-2 دن تک تو ہے نا, ابھی میرے ساتھ ہی ہے. اب خلا کی ڈگری, جج کا تو کام ہے لوگوں میں طلاقیں دلوانا. ونس اپون اے ٹائم ججز کا کام تھا سلو صفائیاں. آج کل الحمدللہ جنرل مشرف وہ کام کر کے گیا ہے کہ آپ جائیں, آپ کی بیگم جائے, بس عدالت جج انتظار کر رہا ہوتے, آئیے اتنے دنوں کے بعد آپ کیوں تشریف لائیں گے. فوراً ٹھک کر کے, ابے جو کام میاں کا ہے تو جج ہے بھائی, تیری بیوی نہیں ہے, اپنی بیوی کو تو طلاق دے. اسلام میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے جس کی بیوی ہے. حکومت کی بیوی تھوڑی ہے جو حکومت کے پاس یہ رائٹ آ گیا. خیر یہ تو ایک الگ دکھڑا ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں. خاندانی نظام کی واٹ لگا دی اس عدالتی خلا نے, اور ہمارے دینی لوگ سب خاموش, سب خاموش بیٹھے ہوئے, اس پہ کوئی جاندار آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے. پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. خیر تو اب آپ نے یہ کہا یہ آپ کی بھابھی ہیں, ان سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, جیلس ہو رہے ہیں, بے یار ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور شادی کہاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دوست نے عقل مند نے آ کے کہا, بھائی یہ تو خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے. کہا یار کوئی بات نہیں, جب تک ہے اس وقت تک میری ہے نا. تو اس بات سے دوست مطمئن ہو جائیں گے, بولیں گے بس یار بے وقوف کسی اور کو بنا, تیری کہاں سے ہے, کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, خلا کا کیس چل رہا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ ہمیں یہاں تو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے, یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی میرا بولو نہیں ہے, یہ حتیٰ کہ کرتا شلوار ناڑا بھی میرا نہیں ہے. کمبخت جب کفن پہناتے ہیں نا ایک چیز نہیں چھوڑتے. انگریز تو پھر بھی سوٹ ٹائی میں جو اس کے دفتر والی ٹائی تھی نا وہ تو لگا ہی دیتا ہے. انگریز جب دفن کرتے ہیں نا سوٹ ٹائی میں, جو باس اکثر پہنا کرتے تھے, وہ ہو سکتا ہے انڈر ویئر بھی پہنا کے رکھتے ہو, بہرحال مجھے نہیں پتا باقی ڈیٹیل میں نہیں, پورا بڑی تمیز سے اس کو ایک پرسنالٹی بنا کے تابوت میں دفن کرتے ہیں. کم از کم تابوت تو جاتا ہے نا ساتھ. اسلام نے تو بتا دیا بھائی چڈی بنیان بھی اتارو, ختم, کچھ بھی نہیں جاتا, جیب ہی نہیں ہوتی ہے کفن میں, اور ایک کپڑے پہ بھی جو جا رہا ہے نا وہ بھی اس لیے کہ سطر ڈھانپ دیا جائے اس کا بس. تو میری کہاں سے ہو گئی, کیا خیال ہے, میرا گھر, میری زمین, بچکانا باتیں ہیں. شاعر نے کہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق اونچا نہیں ہے, گھٹیا ہے, بہت گھٹیا سوچ ہے. جس بیوی نے خلا کا کیس فائل کیا ہوا ہے اس کو دعوتوں میں لے کے فخر کر رہا ہے, میری وائف سے ملیے. اب ایک تیری وائف کیس چل رہا ہے بھائی, کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. تو بھائی ہر چیز شارٹ ہو سکتی ہے مارکیٹ سے, تو اس پہ اتنا زیادہ اگریسو ہو جانا, میری بائک چھن گئی, میرے یہ ہو گیا, میرا یوں ہو گیا, بچکانا باتیں ہیں بھائی, بچکانا سوچ ہے. تو اس لیے دولت کبھی بھی نہ تو ناجائز طریقے سے کماؤ اور نہ نامناسب طریقے سے کماؤ. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے حرام طریقہ بھی نہ ہو, نامناسب بھی نہ ہو. نامناسب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل کر کے کمانا. آج میں دیکھتا ہوں ہوٹلوں کے باہر جاؤ, گاڑیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ آئیے ہمارے ہوٹل میں آئیے, یہاں کھانا. یہ انگریزوں سے سیکھا ہے ہم نے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو کسٹمر کے سامنے ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ہوٹل بنا لیا, ریسٹورینٹ بنا لیا, لکھ دیا کہ یہاں بہاری کباب ملتے ہیں, دیسی مرغا ملتا ہے, بس لکھ دیا نا, کافی ہے, نظر آ رہا ہے نا. سائن بورڈ لگا دو تاکہ چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آئے. آ کے گھس رہے ہوتے ہیں, سر آپ آئیے, یہ بھکاری پن ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, کپڑے کی مارکیٹ میں, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب, ابے تو کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, نظر پڑ رہی ہے نا, گولا گنڈا تو نہیں بیچ رہا نا یہاں پہ. تو اپنے آپ کو بھی تھکا رہے ہو, ذلیل بھی ہو رہے ہو. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے. یہ طریقہ جائز ہے لیکن نامناسب, انسان کی عزت کو خاک میں, ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے انسان. آپ ایک دکان کے ساتھ دوسری دکان کھول لو, دوسری دکان والا آپ کی دکان کی واٹ لگانا شروع کر دے, وہاں سے دہی لیتے ہو, دیکھ لو. اچھا ہوشیار اتنے ہوتے ہیں, برائی نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کو پتا ہے ہم برائی کریں گے تو بدنام ہوں گے. میرے تو تجربہ ہے نا ان سب چیزوں کا. اچھا آپ وہاں سے دہی لیتے ہیں؟ جی وہاں سے لیتا ہوں میں, آج ہم نے سوچا آپ کی ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا, ظاہر ہے پڑوسی ہے, کہہ تو دیا آپ نے, اور کیا ہے, بول تو دیا نا آپ نے. میرے پاس بائک تھی, پرانی بائک, کسی کو بد دعا دینی ہو نا
تو بدنامی سے بچنے کے لیے 2 بددعائیں یاد کر لو. بدنامی بھی نہیں ہوگی اور بددعا ایسی لگے گی روئے گی, روتا رہے گا وہ. ایک اس کو دعا کرو, اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے, بس اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے. نمبر 2, اے اللہ اس کے گھر میں مزدور آئیں. اس کے گھر میں کون آئے؟ کنسٹرکشن کے کام کے لیے مزدور گھر میں گھس جائے نا, امام مہدی آ کے نکالیں گے اس کو بھائی, وہ نہیں نکلے گا, نہیں نکلتا. انگریزوں کے ہاں, گوروں کے ایسا ہوتا ہے, مزدور کو ٹھیکیدار کو آپ نے ٹائم دیا, ایڈوانس پیمنٹ دے دی, اس ٹائم کے اندر بنا کے نکل جائے گا. یہاں نہیں ہوتا. یہاں آپ نے کوئی کمرہ بنانا ہے, کچھ بھی بنوانا ہے نا, مزدور کو ٹھیکیدار کو آپ نے بلایا, آپ نے کہا یہ پیسہ آدھا پکڑ لے, وہ آدھا لے گا پیسہ, آدھا پکڑ لے. کتنے دن میں بنا دے گا؟ جی 1 مہینے میں بنا دوں گا. یار 2 مہینے لے لے, ٹھیک ہے لیکن بنا دینا. چل ٹھیک ہے 2 مہینے نہیں, میں 1 میں بنا دوں گا. ابے تو 2 مہینے لے لے لیکن بنا دینا. اس دوران وہ 10 بندوں سے اور ٹھیکہ پکڑ لے گا. تو کہے گا یہ تو آ ہی گیا ہے نا میرے ہاتھ میں, سریے کے پیسے تو مل ہی گئے ہیں, اب یہ تو بھاگ نہیں سکتا. 10 اور بندوں سے پیسے پکڑے گا وہ, اور 10 کے 10 کے کام شروع کر دے گا. اتنا سا کام آپ کا ہوگا اور آپ عذاب جان. مزدور گھر میں گھس جائے, نکلتے ہیں. تو ایک بڑھیا نے کسی کو بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. تو اس نے کہا یہ کیسی بددعا ہے؟ جب آئے نا تو پتہ چلا. تو ٹھیکیداروں کے لیے یہ طریقہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کما تو لیتے ہیں, گھٹیا طریقے سے کماتے ہیں. یہ تو ناجائز بھی ہے کہ جس سے آپ نے جو وعدہ کیا آپ اس کو پورا نہیں کر رہے, لیکن ٹھیکیدار پکڑ رہے ہوتے ہیں. ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے ٹھیکہ پکڑ لیا, رلا دیا بندے کو. بھائی جس سے آپ نے کمٹمنٹ کیا آپ اس کو جلد سے جلد پورا کرو. یہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, میں خود یہ بھگت رہا ہوتا ہوں. اب سوچو ہمارے ساتھ جب یہ ہوگا تو آپ تو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہو, تو مشہور لوگوں کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈر بھی ہوتا ہے, مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو بیچارہ مشہور نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر, تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ گھٹیا, نیچ پنا ہے. ابھی ایک کا کام ہوا نہیں ہے, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ. بھائی آپ پکڑو, ٹھیکہ پکڑو, اس کو پھر ٹائم دے دو, بھائی یہ 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا, ایڈوانس میں کچھ دے دو تاکہ کمٹمنٹ خراب نہ ہو. نہ, اسٹیٹ ایجنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ کا پلاٹ انہوں نے بیچا, بیانہ بھی لے لیا. شام کو ستار بھائی کی کال آ گئی, یار وہ 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا؟ ہاں یار دے دیا. بیانہ لے لیا؟ ہاں لے لیا. اب 1 کروڑ 10 کا مجھے دے دے یار, یہ 1 کروڑ 5 کا مجھے دے دے. اب آپ کی نیت کیا ہو گئی؟ اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہتے یار وہ تو میں بیچ چکا ہوں, بیان دے چکا ہوں, بیانیہ لے چکا ہوں, بیانہ لے چکا ہوں, میں اس سے ایڈوانس لے چکا ہوں, اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. میں ابھی عمرہ کر کے بھی آیا ہوں, وہاں میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ساری دعائیں مانگی ہیں میں نے, تو میں کیسے یہ کر لوں گا؟ کوئی میرے ساتھ یہ کرے مجھے کتنا غصہ آئے گا. نہ نہ, وہ کہے گا یار ستار بھائی آپ 1 کروڑ 5 کا لے رہے ہو نا, 5 کیا 5,000 بھی اضافی دے رہے ہو نا, کوئی مسئلہ, یہ تو 5 لاکھ ہے, میں 5,000 میں بکنے والا آدمی ہوں, زبان چینج کر لوں گا میں. پھر کیسے بکتے ہیں؟ جمشید کو فون کریں گے جس کو 1 کروڑ کا بیچا ہے, یار جمشید بھائی دیکھو آپ سے اپنا پرانا تعلق ہے, میں نے آپ کو ایک چیز بیچ تو دی ہے لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا یار. اپنوں کے ساتھ انسان بات کلیئر ہی کرے تو اچھا رہتا ہے. یہ سب چیزیں میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اپنے اوپر. ایک صاحب نے مجھے بائک پہنا دی, پرانا واقعہ ہوگا, اس کو کمبخت کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں. پھر ان کو ضرورت ہوئی بائک لینے کی تو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں اس کے یار کاغذات مفتی صاحب پورے نہیں ہیں, کم از کم 20-25 سال پرانی بات ہوگی, کاغذات پورے نہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی گاڑی لے کے, بائک لے کے گھومیں. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتا تھا اس بندے کی اور بھی کمپلین ہے, آپ کہہ سکتے ہو سکتا میں بدگمار ہوں, لیکن اس کی پتا چلا یہی کام ہے اس کا. اب تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے, مشہور ہو گیا نا, جب تک مشہور نہیں تھا, رفیع بھائی آپ کو تو بندے کا نام بھی جانتے ہیں, گاڑیوں کے جنازے پہنانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے مجھے, سمجھ رہے ہو؟ پرانی گاڑی ہے یہ, مسجد کی, میں تو امام ہوں نا مسجد کا امام ہے, پہنا دو اس بیچارے کو, کیا پتا. اتنے فضائل سنا, یہ گاڑی ایسی ہے, یہ گاڑی ایسی ہے, یہ بس اتنے کی آپ کے لیے, آپ چونکہ امام ہو آپ کے لیے. جب میں نے گاڑی چلائی تو گاڑی کے علاوہ سب چیزیں چل رہی تھی, ہارن کے علاوہ سب کچھ بج رہا تھا. اچھا جب میں روڈ پہ لے کے گیا, بریک ہی نہیں لگ رہی. کہہ رہے ہیں یار اس کے بریک کا سسٹم یہ ہے کہ 2-3 دفعہ آپ لگائیں گے, کوئی ہائیڈرولک بریک ہے پتہ نہیں کون سی ہے, تو 30 جب جا کے لگے گی. میں نے کہا ہاں کوئی بندہ سامنے آ گیا تو میں 3 دفعہ اس کو موقع دوں گا. تو خیر بڑی کہانی ہے ہمارے پاس, واقعات ہیں یہ. کہانیاں کا مطلب جھوٹے قصے نہیں ہے, سچی کہانی ہے, سچے واقعات ہیں. تو میں یہ واقعات سنانا مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے کہ پیسہ کمانے کا یہ کیا ہے, گھٹیا طریقہ.
اور اس سے انسان بدنام بھی ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت کما لوں گا. بھائی لوگوں کو اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اعتماد خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو آپ پہ اعتماد ہونا کہ میں اس کو 10 کروڑ روپے بھی دوں گا, اگلے دن مانگوں گا دے دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اعتماد پیدا کروانے میں کئی سالوں سال لگ جاتے ہیں, لیکن سیکنڈوں میں اعتماد ختم ہوتا ہے. ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے, ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے وہ. تو بات لمبی ہو گئی, وہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دنیا کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ناجائز کما رہا ہے, یہ بھی اس کی علامت ہے, ہوس ہے. نامناسب طریقے سے کما رہا ہے, نامناسب اپنی عزت لٹا کے ذلیل ہو کے, یہ بھی نامناسب طریقہ ہے. آپ کوئی گاڑی خریدنے جائیں, گاڑی خریدنے کے بعد وہ کہے گا مٹھائی کے اتنے پیسے دے دو. ابے یہ مٹھائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ کہیں گے یہ تو جی دستور ہے یہاں کا, مٹھائی کے اتنے پیسے ہوتے ہیں. بھائی میں پورا ڈبہ لے کر آ رہا ہوں مٹھائی کا, نہیں جی مٹھائی کے پیسے چاہیے. تو مزیداری نہیں ہے, مزیداری نہیں. خیر, تو جب یہ دماغ بنے گا دولت کے بارے میں ہر وقت ہوس 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 ہوس, تو ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا انسان؟ خودکشیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ان ملکوں میں تو بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ. کبھی سوئٹزرلینڈ میں ریشو زیادہ ہوتا ہے, کبھی جاپان میں زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ جاپان ترقی یافتہ ملک ہے, تو وہاں اگر کوئی شخص پڑھائی میں پیچھے رہ گیا, جاب میں پیچھے ہو گیا, وہ سمجھتا ہے میں تو ناکام ہو گیا, وہ سمجھتا ہے میں تو کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا, تو خودکشی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اس کو تانے دے گا بے تو ناکام آدمی ہے. جاپان کی جو کمپنیاں ہیں وہ دنیا میں بہت آگے جا رہی ہیں, گاڑیاں, ہر چیز. تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں نا, تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ سیدھا سیدھا اس کے پاس اب خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان سے آئے تھے, بہت پرانی بات ہے, مجھے کہنے لگے کہ بتاؤ جاپان میں کسی بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے 1 نمبر سے رہ جائے, پاکستان میں کوئی بچی یا بچہ 1 نمبر سے رہ جائے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے, تو پاکستان میں اس بچے کی ماں کیا کرے گی, باپ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا, شب جمعہ چلا جائے گا. کیا خیال ہے؟ بیان سن لے گا جا کے مولانا عباد اللہ صاحب کا یا اور بزرگوں کا, صبر کے فضائل سن لے گا نا جا کے. لیکن جاپان میں کیا کوئی شب جمعہ ہے؟ نہیں ہے. جاپان میں کیا ہے بھائی, ان کے تو کوئی مولوی تھوڑی ہوتے ہیں, مذہب تھوڑی ہے. تو وہ تو سمجھتا میں ناکام ہو گیا. تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں ایسا نہیں ہے, اگر 1 نمبر سے بچی رہ گئی نا تو خودکشی ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے کر لیتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ریشو ہے. تو اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ہوس کو اور بڑھا دو. بھائی دنیا تو کمانی ہے, وہ تو کافر نے بھی کمانی ہے, مسلمان نے بھی کمانی ہے. ہوس تو نکالو, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, وہ کیا کرتے تھے, جب دکان پہ بہت رش ہوتا نا, 1 مہینہ دیکھتے, بہت 3 دن کے لیے دکان بند کر کے بیٹھ جاتے. وہ کہتے یار دکان ہی دماغ میں سوار ہو گئی ہے, اس کو نکالو. جیسے آپ جب میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز, اور ایک چیز سیاسی چیزیں سنتے 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 ایک ہی چیز سنتے رہیں گے. یوٹیوب بھی آپ سے کھیلتا ہے, آپ جس طرح کی چیزیں سنتے ہیں وہی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی سیاستدان سے محبت ہے, اس کے فیور والے صحافیوں کو سننا شروع کیا آپ نے, تو یوٹیوب وہی بھیجنا شروع کرے گا. آپ کی عشق اور زیادہ بڑھنا شروع, بڑھتے بڑھتے ایسی پیک پہ پہنچو گے کہ مخالفت برداشت نہیں کرو گے. کسی نے ایک لفظ بولا, آپ کا دل چاہے گا جبڑا پھاڑ دو. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور اگر آپ کو کسی سے سیاسی لیڈر, یہ کوئی بھی لیڈر ہے جس سے دشمنی ہے, آپ اس کے صحافیوں کے کلپ سنو گے, سنتے 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 آپ کی دشمنی بڑھتی, کیونکہ سارے وہی یوٹیوب وہی چیزیں بھیجے گا جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہوں گی. ہوتے ہوتے آپ دشمنی میں اتنے پاگل ہو جاؤ گے, کسی نے اس کے فیور میں 2 لفظ بول دیا, آپ کا دل چاہے گا اس کا جبڑا پھاڑوں اور 32 باہر نکال کے رکھ دوں اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نیندیں اڑیں گی, پھر پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے, دوستیاں ختم, رشتہ داریاں ختم. تو اس سے بہتر نہیں ہے بھائی بند کر کے, کیا خیال ہے, بند کر دو کچھ دنوں کے لیے, کنٹرول کرو. سننا کیا ہے بھائی, علماء کو سننا ہے, نیک لوگوں کو سننا ہے. سیاسی چیزیں اتنی سنو جتنا تمہارا سیاست میں عمل دخل ہے. جب نہیں ہے, دیکھو اس ملک میں کیا ہوتا ہے, جو بڑے بھائی چاہتے ہیں